کا دل عقیدہ توحید سے معمور ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ توحید اسلام کی اساس ہے، اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی جڑ ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ اسی لیے ایک مومن، ایک مسلم اور ایک عقیدہ توحید کا اختیار کرنے والا اور عقیدہ توحید کو اپنانے والا انسان اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں۔ جب عقیدہ توحید کو اپنانے والے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، ایک ساتھ ملتے جلتے ہیں، تو اس سے جو اجتماعی فائدہ ہوتا ہے، مجموعی فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے جو ایک بڑی چیز سامنے آتی ہے وہ اخوت و بھائی چارگی ہے۔ اخوت و بھائی چارگی کی فضا قائم ہوتی ہے۔ یہ صرف اسلام ہی کی شان ہے، یہ صرف اسلام کی امتیازی خصوصیت ہے جو رنگ و نسل، علاقہ و قوم، زبان و بیان، رہن سہن، رسم و رواج کے ذریعے لوگوں میں تقسیم نہیں کرتا، لوگوں میں فرق کو روا نہیں رکھتا، بلکہ عقیدہ توحید کو اپنانے والے لوگ رنگ و نسل مختلف ہونے کے باوجود، زبان و بیان، رہن سہن اور رسم و رواج کے الگ ہونے کے باوجود جب عقیدہ توحید کو اپناتے ہیں وہ سب کے سب آپس میں بھائی بن جاتے ہیں۔ یہی مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کا جو سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 10 کے اندر ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام کے تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدس نے اس اخوت و بھائی چارگی کو اتنی اہمیت دی ہے کہ اس کے بغیر امت مسلمہ کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2586 کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ مسلمانوں کی مثال آپس میں محبت کرنے کی، ایک دوسرے کے اوپر ترس کھانے کی، ایک دوسرے کے اوپر شفقت اور نرمی کرنے کی، ایک دوسرے کے اوپر ہمدردی کرنے کی، ایک جسم کی مانند ہے کہ جسم کے کسی حصے کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ یہ اللہ کا منشا ہے کہ سارے کے سارے مسلمان چاہے وہ کہیں کے بھی رہنے والے ہوں وہ سب کے سب ایک بھائی بن کر رہیں۔ اسی لیے اتنے بڑے مجمع کو میں خطاب کرتے ہوئے پوری طاقت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اے مسلمانوں، اس آسمان کی چھتری کے نیچے اور اس زمین کے اس دھرتی کے اوپر اگر دنیا کے کسی بھی گوشے یا کونے میں کسی بھی مسلم پیرو توحید کی لاش تڑپ رہی ہے اور اس کی گردن پر چھری رکھی جا رہی ہے تو قسم ہے خدا اسلام کی، کوئی ہندوستان کا مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس مسلمان کی جس کو لٹا کر اس کی گردن پر چھری چلائی جا رہی ہے اس کی تکلیف کو اپنی گردن میں ہم مسلمان محسوس نہ کریں۔ یہ تقاضا ہے اس بات کا کہ سارے کے سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے والے۔ عقیدہ توحید اختیار کرنے سے جو ایک اجتماعی فائدہ ہوتا ہے اور انتہائی اہم فائدہ، انتہائی ضروری فائدہ، وہ ہے امن عالم، وہ ہے امن عالم۔ اگر انسانیت کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے لوگ ہوں، اگر وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو حقیقی امن و سکون ملے، صحیح شانتی ملے، صحیح آرام اور سکون اور راحت ملے، تو انہیں چاہیے کہ عقیدہ توحید کو اپنائیں۔ عقیدہ توحید کے بغیر امن و شانتی دنیا میں نہیں آ سکتی۔
جب تک لوگ عقیدہ توحید کو نہیں اپنائیں گے، ساری قوم کے لوگ، ساری انسانیت عقیدہ توحید کو نہیں اپناتی، تو سچا اور حقیقی امن و سکون اس دھرتی کے اوپر قائم نہیں ہو سکتا۔ سچا اور حقیقی امن و سکون عقیدہ توحید ہی کے ذریعے آ سکتا ہے۔ جب ساری قومیں عقیدہ توحید کو اپنائیں گی اور اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں گی، سارے لوگ یکجا ہوں گے اور امن اور سکون اور چین اور شانتی ہمارا قدم چومے گی اور ہمارا استقبال کرے گی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف صاف فرما دیا، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 کے اندر، کہ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، یعنی جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد پھیلانے والا ہو، اگر قتل کر ڈالے گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر ڈالا۔ اگر کسی نے ایک انسان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ جب اللہ کا یہ فرمان صاف ہے تو یہ فرمان واضح کرتا ہے کہ عقیدہ توحید ہی کے ذریعے اس دنیا میں حقیقی امن اور چین آ سکتا ہے۔ کیوں عقیدہ توحید کے ذریعے امن اور سکون کیوں آ سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اسلام انسانیت کو بحیثیت انسان خطاب کرتا ہے اور پوری انسانیت کو زندگی گزارنے کا ایسا سسٹم، ایسا نظام، ایسا طریقہ زندگی دیتا ہے کہ اس طریقے زندگی میں حاکم و محکوم، امیر و غریب، بڑا اور چھوٹا، کالا اور گورا، ہر ایک کو برابر کا حق اور درجہ ملتا ہے، برابر کا حق اور درجہ ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو صحیح مسلم کتاب الحدود کتاب نمبر 29 حدیث نمبر 1688 کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی شریف گھرانے کی عورت نے چوری کی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفارشی بنایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ سفارش کریں کہ بڑے گھرانے کی عورت ہے اور اس سے چوری کا جرم ہو گیا ہے تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلی جو قومیں ہلاک اور برباد ہوئی ہیں، تباہ و برباد ہوئی ہیں، اس کی وجہ یہی تھی کہ اس میں اگر کوئی بڑے گھرانے کا آدمی چوری کرتا تھا تو لوگ اس کو چھوڑ دیتے تھے، اگر کوئی کمزور طبقے کا آدمی چوری کرتا تھا تو اس کو سزا دی جاتی تھی۔ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کا جرم کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ یہ فیصلہ بتاتا ہے کہ ایسے عقیدہ توحید کو اپنانے والے لوگ جو اپنی بیٹی کو سزا دے سکتے ہوں، اپنی بیٹی کو سزا دینے کی بات کرتے ہوں اور خود اپنے اوپر اس سزا کو نافذ کرنے کا حوصلہ رکھتے ہوں، ایسے ہی لوگ اور ایسے ہی دین اس دنیا کے اندر حقیقی امن، حقیقی شانتی، حقیقی سکون اور حقیقی آرام لا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک مومن کی، ایک مسلم کی یہی تو تعریف کی ہے کہ مومن وہ ہے، صحیح بخاری کتاب الایمان کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 10 کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہاں مسلمان کے بارے میں ہے ایک دوسری حدیث جامع ترمذی کتاب الایمان کتاب نمبر 38 حدیث نمبر 2627 کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والمؤمن من امنہ الناس علی دمائهم واموالهم، اور مومن، پکا سچا مومن اور حقیقی مومن وہ ہے کہ دوسرے لوگ اس کی ذات سے، دوسرے لوگوں کی جانیں اور دوسرے لوگوں کے مال محفوظ رہیں۔ اس سے صاف صاف واضح ہوتا ہے کہ جو لوگ عقیدہ توحید کو اپنانے والے ہیں، جو لوگ عقیدہ توحید کو اختیار کرنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو سچائی کے علمبردار ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو امن کے پھیلانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو شانتی کو پوری دنیا میں عام کرنے والے ہیں۔ عقیدہ توحید کا فائدہ، آخری فائدہ ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے سیرت ابن ہشام جلد 2 صفحہ 27 کے اندر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف وفود، مختلف جماعتیں، مختلف قبیلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف ڈیلیگیشنز آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرتے ہیں کہ اے محمد آپ یہ کام چھوڑ دیجئے، ہم آپ کی ہر شرط منظور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اے مسلمانوں، کان کھول کر نہیں، دل کھول کر سنو،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتن واحدتن تعتونیہا تملکون بها العرب وتدین لکم بها العجم، بس وہ ایک کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بندگی کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بس وہ ایک کلمہ ہے، تم مجھ سے اس کو قبول کر لو، تم مجھ سے اس کو قبول کر لو، تو اس کے ذریعے تم پورے عرب پر قبضہ کر لو گے اور پورا عجم تمہارے پیچھے پیچھے چلے گا۔ یہ ہے اس کلمے کا فائدہ، یہ اس عقیدہ توحید کا فائدہ کہ اس عقیدہ توحید کو اپنانے کی وجہ سے پورا عرب آپ کی مٹھی میں اور پوری دنیا آپ کی مٹھی میں۔ لیکن آپ تھوڑا اپنے حالات کا جائزہ لیجئے، یہ سارے فائدے عقیدہ توحید اپنانے کے بعد ہم کو اور آپ کو حاصل ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں تو سنیے کہ اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ، کردار قاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، ہویا گیا وہ تیرا جذب قلندرانہ۔ میں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں اور آپ کے لیے بھی کہ اللہ تبارک و تعالی عقیدہ توحید کی تمام برکات سے ہم کو اور آپ کو مالا مال فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ ابھی آپ شیخ فیض الرحمان ندوی سے وہ ایک سجدہ کے موضوع پر تقریر سن رہے تھے۔ جزاک اللہ خیر۔ ابھی آپ شیخ فیض الرحمان ندوی سے وہ ایک سجدہ کے موضوع پر تقریر سن رہے تھے۔ خواتین و حضرات، یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان جب ایک رب کے سامنے جھکتا ہے تو اس کا یہ سجدہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ وہ پوری دنیا سے بیزار ہے۔ اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک رب کے سامنے سجدہ بھی کریں اور پوری دنیا کو خوش بھی کر لے جائیں۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک رب کے سامنے اپنی پیشانی جھکائیں اور آپ اپنے ہوائے نفس کے بھی تابع رہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک رب کے سامنے جھکیں اور آپ کا سماج، آپ کا معاشرہ، آپ کا گھر، سارے لوگ آپ سے راضی ہوں۔ اس لیے کہ بار بار ایسا ہوگا کہ آپ کے سامنے ایسے مناظر پیش آئیں گے جس میں اللہ اس کے رسول کی مخالفت ہوگی، جس میں اللہ کے قانون کو توڑا جا رہا ہوگا۔ ایسے موقع پر اگر آپ ایک رب کے تابع ہیں، ایک رب کے حکم کو ماننے والے ہیں، ایک رب کے سامنے جھکنے والے ہیں، تو آپ کو وہاں پر مخالفت کرنی ہوگی، اس منکر کو دور کرنا ہوگا، ورنہ ہمارا یہ سجدہ وہی سجدہ ہوگا جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ یہ ہماری نمازیں، ہمارے سجدے جو بے اثر ہو گئے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ سجدہ ایک رسمی سجدہ بن گیا ہے اور اس کے پیچھے وہ روحانیت نہیں ہے، وہ پوری دنیا سے اظہار بیزاری نہیں ہے جو صحابہ کرام میں تھی اور جس کا ہماری شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ہمارے پاس خواتین و حضرات کی طرف سے بہت سارے سوالات آئے ہیں اور چاہیں گے کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ جوابات ہم اپنے مولانا محترم سے حاصل کر لیں۔ آئیے پہلا سوال لیتے ہیں، زین العابدین خان صاحب کا، طالب علم ہیں، پوچھتے ہیں کہ السلام علیکم، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اے ابلیس تم آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنے ہیں۔ ایک سجدہ کا انکار کرنے سے اللہ نے اس کو ملعون اور مردود قرار دیا، اور ہم مسلمان روز، بھائی نے جوڑ جاڑ کے 34 سجدے ذکر کیے ہیں، ہم مسلمان روز 34 سجدے ترک کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو کیا معاف کرے گا؟ اس کے بارے میں آپ کچھ
नसीहत फरमाएं। भाई साहब ने जो सवाल किया है वो ये है कि शैतान एक सजदा न करने की वजह से मलऊन व मरदूद हो गया। हम मुसलमान दिन भर में कितने सजदे तर्क करते हैं, तो क्या अल्लाह हमें भी माफ़ फरमाएगा? जाहिर बात है भाई का इशारा उन लोगों की तरफ है जो नमाज नहीं पढ़ते। देखिए, नमाज अक़ीदे तौहीद के बाद, अरकान इस्लाम में अक़ीदे तौहीद के बाद जो सबसे पहली चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है और सबसे अहम चीज़ है वो नमाज है। नमाज किसी हाल में माफ़ नहीं। ये अलग बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कुरान पाक के अंदर कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह तबारक व तआला शिर्क को माफ़ नहीं करेगा, शिर्क को कभी भी माफ़ नहीं करेगा और किसी हाल में भी माफ़ नहीं करेगा। उसके अलावा जिस गुनाह को अल्लाह ताला चाहे तो माफ़ कर सकता है। लेकिन क्या ये चाहेगा? क्या ज़रूरी है कि हम नमाज छोड़ दें और अल्लाह ताला हमको माफ़ी कर दे? ये ज़रूरी नहीं है। ये अल्लाह की अपनी मर्जी के ऊपर है और उसको कोई मजबूर नहीं कर सकता कि एक आदमी नमाज न पढ़े और अल्लाह तबारक व तआला की मनशा की वजह से नमाज छोड़ता रहे और वो सोचे कि अल्लाह माफ़ कर देगा। नहीं, अल्लाह ने ये नहीं कहा है कि अल्लाह माफ़ कर ही देगा। अल्लाह ने सिर्फ ये कहा है कि शिर्क को माफ़ नहीं करेगा, उसके अलावा जिस गुनाह को अल्लाह ताला चाहेगा माफ़ करेगा। इसलिए हमें डरना चाहिए कि हम ये सोचकर कि अल्लाह ने जब कह दिया है कि अल्लाह शिर्क को माफ़ नहीं करेगा तो हमारी नमाज तो अल्लाह माफ़ कर ही देगा। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, उसको कोई मजबूर नहीं कर सकता अल्लाह तबारक व तआला को कि हमारी नमाज के होने वाली कोताही को अल्लाह माफ़ कर दे। नहीं, अल्लाह चाहेगा तो माफ़ करेगा। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम मुसलमान हैं, हम पाँचों वक्त नमाज का अहतमाम करें। अगर छूट गई हैं अब तक तो हम अल्लाह से तौबा करें और पक्की सच्ची तौबा करके अल्लाह के सामने सर्ब सुजूद हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला चाहेगा और यकीनी तौर पर अगर सच्चे दिल से तौबा करेंगे तो पिछली जो खताएं और कोताहियाँ हुई हैं नमाज के अंदर, इंशाअल्लाह अल्लाह उनको माफ़ करेगा। मुझे उम्मीद है कि भाई का जवाब हो गया। अगला सवाल एक बहन का है, तूबा सानिया, नागपुर, तालिबा हैं। किसी गैर मुस्लिम भाई ने पूछा है कि शैतान अल्लाह का सजदा करता था मगर उसने इंसान को सजदा करने से इनकार कर दिया, इसलिए शैतान में तो बहुत ज़्यादा तौहीद था, कैसे समझाएं? शैतान बहुत बड़ा मुवहिद था क्योंकि उसने कहा जो पेशानी अल्लाह के सामने झुकती हो इंसान के सामने नहीं झुक सकती। इस शुबहे का इजाला हम कैसे करें? भाई साहब का सवाल ये है कि शैतान तो बहुत बड़ा मुवहिद था, वो तो अल्लाह को सजदा करता ही था, उसने इंसान को सजदा करने से इनकार किया। उसने इंसान को सजदा करने से इनकार किया कि जो पेशानी अल्लाह के लिए झुकी है इंसान के सामने क्यों झुके। बात असल में यह है कि अल्लाह के हुक्म का इनकार करना, अल्लाह के हुक्म का उसने इनकार किया। अल्लाह का जो फरमान, अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी इसी में है कि अल्लाह जिस वक्त जिस चीज का हुक्म दे आदमी उसको माने, इसी का नाम अल्लाह की फरमाबरदारी है। जब अल्लाह ने हुक्म दिया, जो अल्लाह ये जानता था कि ये सजदा मुझको करता है, वही अल्लाह हुक्म दे रहा है कि अब वो इंसान को सजदा करे। उस वक्त उसके लिए जरूरी था, फर्ज था कि वो अल्लाह के हुक्म को मानते हुए हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा करता। वहां अल्लाह का हुक्म मानना जरूरी था। महमूद गजनवी का एक वाकया मैं आपके सामने जो तारीख के अंदर मौजूद है आपके सामने रखता हूं। महमूद गजनवी अपने वजीर को, अयाज को बहुत ज्यादा चाहता था। उसने इम्तिहान लिया, टेस्ट लिया। एक मर्तबा अपने सारे वजीरों को बुलाया और कहा कि देखो ये कीमती मोती है, इसको तोड़ दो। सारे वजीरों ने इनकार किया कि ये बहुत कीमती मोती है, ये टूट जाने से खजाने का नुकसान हो जाएगा। महमूद गजनवी ने हर एक को शाबाशी दी। आखिर में अयाज को बुलाया और कहा कि ये पत्थर लो और इस मोती को तोड़ दो। अयाज ने फौरन पत्थर लिया और मोती को तोड़ दिया। सारे वजीरों ने अयाज को लान तान किया, लानत और मलामत की कि तुम कैसे हो, तुमने बादशाह के खजाने का इतना नुकसान किया,
तुमने मोती को तोड़ दिया। अयाज ने जो जवाब दिया वो पर्शियन जबान के अंदर है, वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। जब वजीरों ने कहा अयाज को कि ईंचे बेबाकी अस्त वल्लाह काफिर अस्त, ये तुमने क्या किया, बादशाह का इतना नुकसान, तुमने मोती को पत्थर से तोड़ दिया। अयाज ने कहा, अयाज गुफ्त ए महतराने नामवर अमरे शाह बेहतर बकीमत या गुहर। अयाज ने कहा कि ए लोगो, ए वजीरों, मुझे बताओ कि बादशाह का हुक्म ज्यादा कीमती है या ये मोती ज्यादा कीमती है? बादशाह के हुक्म की ज्यादा अहमियत है, बादशाह की जबान से निकली हुई बात ज्यादा अहमियत की हामिल है या मोती ज्यादा कीमती है? जाहिर बात है बादशाह का हुक्म ज्यादा अहम है। वहां अल्लाह का हुक्म ज्यादा अहम था कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। उसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया, यह बहुत बड़ी नाफरमानी है। तो हम उनको समझाएं, उस गैर मुस्लिम भाई को, कि असल चीज अल्लाह का हुक्म मानना है, असल चीज अल्लाह का हुक्म मानना है। अगर मिसालें देना चाहें तो कई मिसालें दी जा सकती हैं। अरफात के मैदान में 9 ज़िलहिज्जा के अंदर जब हाजी लोग निकलते हैं, जब हाजी लोग निकलते हैं तो मगरिब की अजान हो रही होती है। आप जानते हैं नमाज का वक्त पर पढ़ना बहुत अहम इबादत है, लेकिन उस दिन अरफात के मैदान से निकलते हुए मगरिब की अजान हो रही होगी। आपको मगरिब की नमाज वहां नहीं पढ़नी है बल्कि मुजदलिफा में आकर पढ़नी है। क्यों? अल्लाह का हुक्म है। दुनिया के किसी भी पत्थर को चूमना, किसी भी पत्थर को बोसा लेना नाजायज और हराम है, लेकिन हजर अस्वद को चूमना इबादत है, मुस्तहब है। हम जानते हैं कि उसके अंदर नफा और नुकसान की कोई सलाहियत नहीं है, बल्कि तो जो लोग हजर अस्वद के बारे में मुझसे पूछते हैं, मैं हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का यह कौल नकल करने के बाद कि उन्होंने कहा था कि हजर अस्वद, तू तो एक पत्थर है बेजान, न तेरे अंदर नफा की सलाहियत है और न नुकसान पहुंचाने की, मैं सिर्फ इसलिए तुझको चूमता हूं कि अल्लाह के रसूल को मैंने चूमते हुए देखा है। मैं ये शेर पढ़ के सुनाता हूं अल्लामा इकबाल का, कि तेरे बोसे को बोसा दे रहे हैं हजर अस्वद का, तेरे बोसे को बोसा दे रहे हैं हजर अस्वद का, वगरना हम मुसलमानों का क्या रखा है पत्थर में। तो असल चीज अल्लाह का हुक्म है, असल चीज अल्लाह का हुक्म मानना है, अल्लाह के हुक्म को फॉलो करना है। अल्लाह का हुक्म यह था कि अब तक मुझको सजदा कर रहे थे, अब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। इसी में टेस्ट था, यही इम्तिहान था कि मेरी बात मानता है या नहीं, या मेरा फरमाबरदार है या नहीं। मुझे उम्मीद है कि बहन का जवाब मुतमईन हो गया होगा।